وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں۔ روٹ لفظ ہوگا جو ان کی جو مشکلات ہیں ان کی انہوں نے ایک تحریری شکل بھی دی ہے، وہ ان کو انشاءاللہ میں اسلام آباد جاؤں گا تو پہلا کام یہی ہوگا۔ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، مثلاً اس وقت جو میرے نزدیک اور پرائم منسٹر عمران خان کے نزدیک، بیکاز ان کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ منصب سنبھالا تو اس دن سے ہی مجھے یہ کہا گیا کہ جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ جو واجبات ہیں میڈیا کی طرف، اور جب وہ میڈیا کا کہتے تھے تو مجھے پتا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی بات کر رہے تھے، وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کی بات کر رہے تھے۔ اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا کہ شبلی یہ جو ہے نا، اس میں یو میک شور کہ یہ پیسے جلد سے جلد ملیں۔ وہ پیسے ہم نے پوری کوششوں سے تمام منسٹری سے کلیکٹ کر کے کوئی 1 ارب 15 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ کے قریب روپے وہ ہم نے بانٹنے شروع کیے مختلف، چاہے وہ ڈیجیٹل چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس وقت بھی ہم نے حالانکہ کوشش اپنی پوری کی کہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا میکنزم بنایا جائے جس سے کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، وہ پیسے تنخواہوں کے لیے استعمال ہوں۔ سب سے پہلے تنخواہوں کے استعمال ہوں، اس کے بعد کیونکہ ایسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے اخبارات ہیں، ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جہاں پہ کہ ایک سال کی یہ انتہائی دکھ کا مقام ہے، کیونکہ حکومت نے اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ پیسے بھیجے تھے اور دیے تھے، اس لیے کہ اس سے جو ہے تو جو ہمارے جو جرنلسٹ بھائی جو کہ ان کی ایک نمائندہ آپ یہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، وہ ان میں بھی تقسیم ہوں گے۔ لیکن لگتا ہے ایسے یہ جو باتوں سے میں نے سنا وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب 2 چیزیں تھیں جس میں کہ ایک تو دمی اخبارات کا ذکر تھا، دوسری وہ تھے کہ وہ اخبارات جو کہ اپنی جو نمبر ہے اس کو وہ ٹھیک نہیں بتاتے اور ایگزیجریٹ کر کے زیادہ کر کے بتاتے ہیں تاکہ ان کو ایڈورٹائزمنٹ مل سکیں۔ لیکن یہ پورا سسٹم جو ہے تو یہ ایک بڑا ہی غلط قسم کا بغیر کسی ترتیب کا سسٹم ہے۔ اب جو جتنی بھی ملاقاتیں میری ہوئی ہیں آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی، اس سے اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم بہت نہیں، میکسیمم 15 دن میں ہم یہ ایک میکنزم تیار کر لیں گے جس میں کہ ہم یہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جس کو بھی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کے جو امپلائیز ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اپ ڈیٹڈ اور آخری مہینے تک ملی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ بالکل یقین رکھیں، بیکاز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک حصے کو، چاہے وہ صرف مالکان کی صورت میں ہو یا ایک خاص لوگوں کے لیے ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جو فٹ سولجرز ہیں جو کہ سب کچھ ممکن بناتے ہیں کہ ان چیزوں کو آگے لے جایا جائے، تو جو آپ کی جو سچویشن ہے جو میں نے سنی وہ اس پہ ہم اب بالکل یہ 15 دن کے اندر یہ میکنزم کو ہم انشور کریں گے کہ جو ہوا ہے اس کے علاوہ آگے کہ وہ بقایا جات بھی دیے جائیں، اور جو آگے کی تنخواہیں ان کے لیے بھی ایک ایسا میکنزم جس کو کہ ہم منسلک کر سکیں ایڈورٹیزمنٹس کا دینا یا ایڈورٹیزمنٹس کی جو ڈیو پیمنٹ ہے اس کو ریلیز کرنا۔ پیمنٹ ریلیز کرنے کے بھی میکنزمز ہم نے کر لیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن میں وہ بھی ہو جائیں گے۔ جہاں تک کہ آپ کی اس کا تعلق ہے آپ کی ہاؤسنگ کا یا اور کوئی ایسے جو بھی انیشیٹو جو کہ گورنمنٹ لیتی ہے ویلفیئر کے لیے جرنلسٹ کی، اس کے لیے سب سے پہلے جو اہم ہے، جو کہ میں ہر جگہ پہ یہ کہتا آیا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے صفوں میں پہچاننا ہے ان لوگوں کے جو کہ آپ کی کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتے ہیں، جن کی ممبرشپ الیکشنز کے لیے یا جن وجوہات کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ بیکاز دیکھیں جو لوگ جنون جرنلسٹ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے دائیں بائیں یا ان کے درمیان ایسے لوگ ہوں جو کہ ان کی اہمیت، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو وہ انڈرمائن کریں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں کہ آپ نے یہ صفائی ضرور کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ویلفیئر کا انیشیٹو گورنمنٹ لے گی
تو اس سے زیادہ لوگ وہ والے جو کہ جنرل لوگ ہیں وہ بینیفٹ کر سکیں گے، اور نہ کہ وہ لوگ جو کہ حقیقی معنوں میں آپ کی پیشے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. آپ کی جو ہاؤسنگ کا سلسلہ ہے، میں اس میں کچھ جو لیز کے بتائے گئے مجھے پرابلم، وہ بھی ہم انشاءاللہ ہم حل کریں گے، کیونکہ جو آپ کی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہاؤسنگ کا جو ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اس میں آسان قسطوں پر، آسان شرح منافع پر قرضہ جات اور ساری جو فیسیلیٹیشن ہے وہ اسی مقصد کے لیے تھی کہ وہ لوگ جو کہ عام طور پہ گھر نہیں لے سکتے وہ جو ہے تو گھر خرید سکیں. آپ کی جو ہاؤس پے میں جو پلاٹس ہیں اس کی بھی جو ایشو مجھے بتایا گیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے وہ ہم ریزالو کر سکتے ہیں یا کوئی اور پاسبلٹی کسی اور جگہ کی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جو اور اس کے آپ کی جو بنیادی جو آپ کی جو انشورنس ہو گئی، ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسا نظام ہم یہاں پہ بھی لے آئیں جو کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا، جس میں کہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس جیسی اسکیم وہ بھی جرنلسٹ کو دی جا سکے. اس پہ میں جا کے ایک آپ کا کیس لڑوں گا، اور انشاءاللہ امید یہی رکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر چیز کوئی ہوگی نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا جو ہمارا صحت کارڈ خیبر پختونخوا میں وہ ایک انتہائی کامیاب اور بڑا افیکٹو اور بالکل غیر سیاسی طور پہ اس کی تقسیم ہم نے کی ہے. جس طرح کہ ہم نے جو احساس پروگرام ہے اس میں بھی ہم نے بالکل غیر سیاسی طور پہ اور سندھ کو پاپولیشن سے زیادہ 32% کے قریب 33% کے قریب جو اوور آل شیئر تھا وہ بھی دیا، کیونکہ ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ سیاست کے لیے نہیں کرتے. یہ عمران خان صاحب کا یہ ایک پکا ایک ان کا ایمان ہے کہ آپ ہر چیز سیاست کے لیے نہیں کرتے. اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ جو یہ 150 ارب 200 ارب روپے کا جو احساس پروگرام کیا تھا وہ مطلب ہے کسی اور اسکیموں میں بھی ہو سکتا تھا اور تھرو MNAs بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہر کام سیاست کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی کی جاتی ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں جو کہ دل میں درد رکھتے ہیں اپنے جو خاص طور پہ جو ذرا معاشی طور پہ زیادہ ایکسپوز یا کمزور طبقہ ہے، اور ہر وہ انیشیٹو جو کہ ان کی بہبود یا ان کی بہتری کے لیے ہو اس پہ وہ ہر وقت سوچتے بھی رہتے ہیں، اور کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ انہوں نے کیے بھی ہیں. آخر میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری عزت افزائی کی. اب میں یہاں پہ ریگولرلی آتا رہوں گا. یہ میری پہلی وزٹ تھی، بڑی یادگار وزٹ. میں نے بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں سے مل کر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہماری جتنی بھی زیادہ کمیونیکیشن ہوگی، ایک تو جواب دہی ہوگی کہ جو آپ نے مسائل آپ نے اٹھائے ہیں اس پہ کیا پروگریس ہے، اس کے لیے میں جواب دہ ہوں گا کہ کم از کم مہینے میں نہیں تو 6 ہفتے میں ایک دفعہ مجھے یہاں پہ آنا چاہیے. اور باقی میرا ارادہ انشاءاللہ کہ میں سندھ کا بھی باقی اندرون سندھ کی طرف بھی جاؤں گا، اور جو ہمارے وہاں کی جو صحافی برادری ہے اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے. صوبائی کوٹے کے لیے بھی ہم ایک میکنزم تقریباً تیار ہو گیا ہے. ہم نے کوپریشن مانگی تھی کچھ آپ ہی کے اداروں سے، وہ نہیں ملی، لیکن بہرحال ہم ایک ایسا نظام لا رہے ہیں جس میں کہ جو علاقائی اخبارات ہیں ان کا کوٹا یا ان کا جو حقیقی حقدار ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، جس میں کہ ان کی جو ایڈورٹیزمنٹ پالیسی میں ان کا جو شیئر ہے اس کو انشور کیا جائے. اور باقی جو ہے تو جو بھی آپ کے مسائل گائے بگائے ہوتے رہیں، پلیز آپ نے اپنے نمائندوں کے تھرو یا ڈائریکٹلی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ بھی اسلام آباد آئیں تو ملاقات کریں، اور میرا بھی یہاں پہ آنا جانا لگا رہے گا. تو میں آپ کا پھر ایک بار بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی 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 جو سوال کرے اپنا نام اور انٹروڈکشن ضرور کروا دیں. ہلو، میرا نام مجید عباسی ہے. میں بیورو کی روزنامہ جلد کا تقریباً 50 سال سے میرے کو ہو گئے ہیں.
میرا آپ سے سوال دو، ایک سیاسی ہے اور ایک غیر سیاسی ہے. غیر سیاسی یہ ہے کہ آپ کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ یہاں آتے ہی نہیں ہیں. آپ کی 2 سال بعد آئیں گے، آئندہ کی طرح دنوں کے بعد آئیں گے یہ نہیں پتا. پی آئی ڈی کا جو محکمہ ہے وہ بالکل صحافیوں پر کوئی تعاون نہیں کرتا. جو آپ کے فنکشنز ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے لیے پرنٹ میڈیا کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. میں حیدرآباد سے 77 میں جب یہ آیا تو پی آئی ڈی میں باقاعدہ نیوز روم ہوتا تھا، اخبارات ہوتے تھے اور لوگوں کو بریفنگ ہوتی تھی. یہاں کوئی بریفنگ نہیں ہے. انٹر پروونشل ٹورس ہمارے سندھ کے لوگوں کو کراچی کے نوجوان اخبارات پر اس میں وہ آپ کے بند ہے دوسرا 10-12 سال سے. آپ یہاں سے لوگوں کو بھیجیں، صحافیوں کو سینٹ کے اجلاس میں قومی اجلاس دکھائیں، یہاں سے یہاں دکھائیں. اس کے علاوہ میرا جو سوال دوسرا ہے وہ یہ تھا کہ ٹی این اے کی جو تحریک تھی 77 کی اور بینظیر بھٹو کی جو تحریک تھی ایم آر ڈی کی، اور اس تحریک میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھ، پہلے میں آخری بات کی بات کر دوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ تو تحریک ہے نہیں، یہ تو محض ان لوگوں کا، ان کی تو چلیں انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا نظام مصطفیٰ کا. ان لوگوں نے کیا نعرہ لگایا ہے کہ اپنی جو کرپشن سے حاصل کی ہوئی دولت ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چلا رہے ہیں. یہ آیا ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا پروگرام ہے؟ آیا وہ عوام کے سامنے اب عوام کو فیس کر سکتے ہیں کہ جو حالات آج ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال میں سب کچھ تباہ کر دیا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کی تحریک ہے وہ ایک اکٹھ ہے ان لوگوں کا اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور ایک پریشر کریٹ کر رہے ہیں حکومت پہ کہ ان کو این آر او دے، جو جس کے ہم بالکل وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ ہم ان کی بلیک میلنگ میں آئیں. دوسری بات آپ نے کی کہ آنا چاہیے، بالکل وزراء کو آنا چاہیے. میں تو ابھی 4 مہینے مجھے ہوئے ہیں وزیر بنے ہوئے، گو کہ آپ کی جگہ میرا خیال ہے کہ مجھ سے جو پہلے وزیر تھیں وہ بھی شاید آئی تھیں یہاں پہ. آنا چاہیے ضرور، بیکاز آپ جو ہیں تو ایک قسم کے پورے معاشرے کا جو ہے نا وہ وہ رکھتے ہیں، ایک آئیڈیا رکھتے ہیں مسائل کا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو صرف آپ سے بھی آدمی مل لے تو آدمی کے کئی ایشوز جو ہے تو سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور ان پہ پھر کام بھی ہو سکتا ہے. تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ آنا چاہیے. اور میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اب مزہ پڑ گیا ہے اس دفعہ کی ٹرپ کی وجہ سے، تو میں انشاءاللہ جو ہے تو میں آؤں گا. جس طرح میں نے کہا 4 سے 6 ہفتے بعد یہ میرا کام ہے. اور جو پی آئی ڈی ہے اس کو بھی ہم انسٹرکشنز، آپ کی آبزرویشن ہم نے نوٹ کر لی ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ ان کی اس سے خوش نہیں ہیں. میرا تو خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل تعاون بھی کرنا چاہیے اور میں اس کو نوٹ کر لیا ہے. جی علاج جی علاج والا ہے، صحافیوں کا علاج. جی میرا سوال یہ ہے کہ بیمار صحافیوں کا علاج، بیمار صحافیوں کا علاج پی آئی ڈی کو بھیجیں علاج کریں. ہاں جی شریف راز صاحب، کامران رضی جی سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ کہ کل ایک ڈیسیجن آیا تھا تعطیل یافتہ کمیٹی کا کیبنٹ کہ گیس اور بجلی کے پرائسز میں اضافے سے متعلق کوئی حکومت نے فیصلہ کیا ہے. تو اس میں ابہام ہے کہ کیا فیصلہ کل میٹنگ میں موخر کر دیا گیا ہے یا اضافہ کیا جا رہا ہے گیس اور بجلی کے پرائسز؟ نہیں اس میں فی الحال کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا. وہ جو کیبنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ پورے اس جو پاور سیکٹر ہے اس میں جو ریفارمز اور اس کی صورت میں کیا کیا اقدامات لینے پڑیں گے اور اس کے کیا کیا نتائج، جو ان کی پریزنٹیشن تھی. تو وہ پرائم منسٹر صاحب خود انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن بعد جو ہے تو اس کو خود ہی وہ عوام کے سامنے جو بجلی جو مسائل ہیں خاص طور پہ اور گیس سیکٹر کے بھی مسائل ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے یہ جاننا. آپ جانتے ہیں کہ 1 سال 2 سال میں جو ہے اس قسم کے کاموں کو ٹھیک کرنا جس کی کہ ایک لمبی تاریخ ہو، ایک مس مینجمنٹ کی، انکمپیٹنس کی، کرپشن کی ایک لمبی داستان ہو، اور وہ آج جو ہے تو اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. مطلب ہے کیا اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ ساری چیزوں کو تباہ و برباد کیا، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، بجلی کی جو سیکٹر ہے اس میں صرف لگائے کارخانے لگائے بجلی پیداوار کے، کیونکہ اس میں آسانی سے پیسے بن سکتے تھے، اور نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی، نہ اس کے فائنینشیل ماڈل پہ توجہ دی.
نہ وہ اس کی جو مینجمنٹ ہے اس پہ توجہ دی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ کو ایک 10-15 سال کی ایک لوٹ مار اور انکمپیٹنس کا، یہ جو ادارے سارے جو بالکل ڈسفنکشنل ہو گئے ہیں، جو کہ کام نہیں کر رہے، یہ ادارے بیٹھ گئے ہیں، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، پاکستان ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ پاکستان اسٹیل مل ہو. اس کا سوچنا تو چاہیے کہ یہ آیا پی ٹی آئی حکومت کا قصور ہے کہ یہ ادارے ایک دم بیٹھ گئے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہی تو ہمارا رونا ہے، یہی تو اسی کے خلاف تو ہم نے جنگ لڑی ہے کہ آپ اداروں کو یا کسی اس سے ایک ضرورت سے زیادہ لوگ جب ایک کشتی میں بٹھائیں گے، 100 بندوں کی کشتی میں اگر آپ 1000 بندے بٹھائیں گے تو اس کشتی نے ڈوبنا ہے. نہ وہ ادارے چل سکیں گے اور نہ ان کے وہ جو اصل لوگ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ بھی اس میں رگڑے جائیں گے. تو یہ پورا میکنزم اس پہ پوری وہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ کے جو ملازمین ہیں جو کہ 30 سال خاص کر، مطلب اگر کانٹریکٹ ہو ٹھیک ہے 3 سال کا، وہ بھی اس کی ایج کو نہ افیکٹ کرے کہ وہ بیچارہ جو ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو میجورٹی آف تھنگس کے لیے. لیکن یہ اس کا ایک لمٹ ہونا چاہیے کہ 3 سے 6 سال میکسیمم آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ یا آپ اس کو ریگولرائز کریں گے یا آپ اس کو نکالیں گے. یہ 2-3 ساتھی ایک ساتھ سوال دے رہے کیونکہ پھر وہاں سے کال جاری ہے گورنر آؤٹ ایک ساتھ تاکہ وہ جواب دے دیں. 2-3 لوگ تیزی کے ساتھ یہ سوال کریں. صاحب یہ اکرم بلوچ کیپٹل ٹی وی سے میرا تعلق ہے. پی آئی حکومت کا ایک اسٹرانگ نیریٹو ہے کہ این آر او نہیں دوں گا، نہیں دیں گے این آر او. این آر او دینے والی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ قانون اور آئین سے ماورا قوتیں ہوتی رہی ہیں، جو ہم نے دیکھا وہ این آر او دیتے رہے. آپ تو اپنے آپ کو ایک اسٹرکٹ حکومت بالکل، تو کیسے آپ این آر او نہیں دیں گے یا دیں گے؟ اچھا سوال. دیکھیں بات یہ جب ہم کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ میں نیب کی امینڈمنٹ بل آیا، جب فیٹف کا بل ڈسکس ہو رہا تھا تو یہ اپنے کاؤنٹر نیگوسیشن کے لیے لے آئے نیب کے بل. ہم نے کہا جی بالکل دکھائیے آپ. 38 اس میں شکیں ہیں، دیکھا تو 34 شکوں میں انہوں نے ایسی تبدیلی کی ہوئی تھی جو کہ جس کو آپ این آر او کہہ سکتے ہیں. یعنی ایسی اس میں شکیں تھیں جس میں کہ سب کچھ آپ نے جو بھی کیا ہے وہ بس اس کو آپ معاف کر دیں اور جو ہے تو یہ ہم اس سے بری ہو جائیں گے. مثلا اگر میں 2-3 آپ کو سنا بھی دوں کہ 1 ارب روپے سے کم کو کرپشن نہیں کا تصور کیا جائے گا. 5 سال گزر جائیں گے تو وہ پھر کیس ٹائم بار ہو جائے گا. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جی کرپشن میں حکومت کو ثابت کرنا ہوگا یا نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو ذرائع بنائے ہیں یہ جو ہے تو کرپشن کے تھرو بنائے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس اثاثے ایسے ہوتے ہیں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ایسے کیسے بنائے آپ نے. آپ بتاتے ہیں میں نے یہ گھر بیچا، یہ کیا، سائیکل بیچی، گاڑی بیچی اور یہ چیز خریدی، ختم بات. اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ اتنی بڑی بڑی مہنگی ترین پراپرٹیز کیسے خریدی ہیں، یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ عوام کا سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ جی آپ بتائیں. ہم تو اپنے کاروبار جو تھے بھی وہ بھی نیچے بیٹھ گئے، بیکاز سیاست میں تو کسی کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ کاروبار کر سکے. لیکن یہ انہوں نے